اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، موزز ججز، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں، ہماری جمہوریت کو بچائیں۔ یہ جو اب تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، 8 دن مجھے جیل میں ڈالا، تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم، فیشزم، اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کو، میڈیا کے لوگوں کو، ہمارے ورکرز کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر۔ تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو آج یہی وہی جو 25 مئی والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا، 3 بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے، ظلم کیا تھا، لوگوں کو امبیرس کیا تھا۔ آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن کا ہماری ڈگنیٹی، ہماری عزت پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چار دیواری کا سوچا، نہ قانون کا سوچا، ظلم کیا۔ وہ آج آفیسر پھر واپس آ گئے۔ ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ ہے؟ دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آ جائیں، دوسرا راستہ ہے ملک کو اور نقصان پہنچائیں جو یہ آگے پہنچا سکے ہیں۔ اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور پھر میں ذرا 2-3 اور چیزیں بتا دوں۔ جے آئی ٹی، اب جے آئی ٹی بنی تھی، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ پہلے تو 16 دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن، پولیس ایف آئی آر کاٹ کے دیکھ دیتی کہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا، جو میں پہلے سے ہی سپتمبر اور اکتوبر میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا۔ پوری کانسپریسی بنی ہوئی مجھے قتل کرنے کی، میں پہلے کہہ بیٹھا تھا، مجھے پتا بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے، اور میں نے ان کے جیسے ہوا میں نے ان کے نام لیے۔ اپنی حکومت ہوتے ہوئے، پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، اور مجھے پتا ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا، کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے، اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا۔ تو لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں، اور پھر کیسے اس جے آئی ٹی کو آپ آتے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کی ہے جے آئی ٹی بند کی ہے۔ یہ کس قانون کے تحت کی ہے؟ جے آئی ٹی تو پنجاب کی جے آئی ٹی تھی، فیڈرل گورنمنٹ تو جے آئی ٹی نہیں بنا سکتی۔ اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگز، جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سن لیں، اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے۔ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا، جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس نے، میری نہیں کاٹی، انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے۔ ذرا آپ یہ سنیں، اب تک جے آئی ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے، جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں، وہ ذرا سنیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پی او گجرات تھا غضنفر حسین، اور ایس ایس پی ندیم حسین جو سی ٹی ڈی لاہور تھا، دونوں پنجاب گورنمنٹ کے نیچے تھے، ان دونوں نے آڈیو یعنی ٹیپس کی، اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائی، اور جب اس کی ٹیپس بنائی تو جب جے آئی ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون، اور جب جے آئی ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جے آئی ٹی میں نہیں آتے۔ کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جے آئی ٹی میں سچ نہ نکلا ہے؟ ان کو روک دیا۔ پھر ذرا آگے چلیں۔ اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی، وہ نوید جو شوٹر تھا، اس کی سی ٹی ڈی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی، اب ذرا یہ سنیں۔ رپورٹ لکھتی ہے جے آئی ٹی کے 4 سے 5 جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ کون تھے؟ پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنایا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو، اور وہ بھی اس کی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیز کرتی رہے میڈیا کو؟ لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے 4 اور 5، وہ جے آئی ٹی کہتی ہے
نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون تھے؟ پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے 3 طریقوں سے. آئی وٹنسز، جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو 3. ایک فورینزک کے ذریعے، اور ایک پھر فورینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے، وہ 3 جگہ سے ملے. اور کرائم سین رپورٹ جو تھی، ان سب نے ثابت کیا کہ 3 شوٹر تھے. یعنی جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی انتہا پسند نے قتل کرنے کی کوشش کی، اس کو سب کو رد کر دیا. اس لیے یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے جے آئی ٹی بند کی، کیونکہ میں نے نام تو ایک شہباز شریف کو رانا ثناء اللہ کا لیا ہوا ہے، اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اور انہوں نے آ کے انہی کے نیچے اب جے آئی ٹی بنے گی. اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے. ان کے ہوتے ہوئے، اور وہ جو ایجنسی کا آفیسر ہے ڈرٹی ہیری، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں تھی. اور وہ آپ ذرا دیکھیں کہ جو اس جے آئی ٹی نے جو چیزیں بھی نکالی، اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کی. پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لڑکا نوید تھا وہ کوئی دینی انتہا پسند نہیں تھا، اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی پسٹل شوٹنگ کے اندر. کوئی پسٹل شوٹنگ ایسے نہیں کرتا کہ سیدھی ایسے ریپڈ فائر کرے، وہ ٹرین تھا. اور جو 5ویں چیز سامنے آئی، 4 جے آئی ٹی ممبرز کے اوپر پریشر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ اور انہوں نے اپنی چینج کی رپورٹ، جو عدالت میں جو تھی رپورٹ، اس کی فائنڈنگ چینج کر دی. اور پھر کیا ہوتا ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل ہے، جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتا ہے، ان 4 لوگوں کے اوپر جو اپنے چینج کرتے ہیں رپورٹ، یہ 4 جے آئی ٹی ممبرز اپنی رپورٹ چینج کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان، وہ ان کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے. وہ کنفرم کرتا ہے، پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان کنفرم کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلط ٹیسٹ اپنی بدلی. 3 شوٹرز تھے، اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، کہ انکوائری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو 4 جے آئی ٹی ممبرز نے جنہوں نے چینج کی ہے. تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے اسٹڈی کر لیتے، دیکھ تو لیتے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں. بڑی تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں. آتے ساتھ ہی اس کو کیوں بند کیا؟ اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، پہلے تو یہ 4 بھگا دیے، جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، میں اس کا نام دیتا ہوں، وہ بڑا مجاہد، اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ جو محسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا، اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ، یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے اندر چلان دیا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کو سسپینڈ کر دیا. تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے؟ اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے، وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے. یہ پلان تھی کانسپریسی، اور یہ لوگ، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف اور وہ جو دوسرا ہے رانا ثناء اللہ، وہ بالکل اس کے اندر ملوث تھے. کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے، ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ کیوں وہ یہ بار بار جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اور کر دیا. کیوں نہیں چلنے دیا جے آئی ٹی کو؟ بعد میں رپورٹس چیلنج ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر کیس تو آگے چلتا ہے، لیکن کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. لیاقت علی خان کس نے ان کو قتل کیا ابھی تک کبھی نہیں پتا چلا. بے نظیر بھٹو کوئی پتہ نہیں، ایک دم اس کی جو سین تھا جدھر وہ بیچاری کو شہید کیا گیا، وہ سارا ایک دم کلیئر کر دیا. کس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا کوئی کبھی نہیں پتا چلتا. اس لیے یہ جو پورا کور اپ ہو رہا ہے، یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ انوالوڈ ہیں، اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو کور اپ کرنے کے لیے. میں آگے اب چلتا ہوں. جب جو آئین ہے ہمارا، اور آئین بڑا کلیئر ہے
آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو گورنر 48 گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی. یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے. نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے، نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے. سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی؟ کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے، ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو، ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں. میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں، الیکشن کروا دیں. تو یہ اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے.